بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انل ٹی وی۔ آپ کو خوش آمد ہے ایک بار پھر ہمارے یوٹیوب چینل انل ٹی وی پر۔ آج ہم بات کریں گے ٹاپ 5 صحراؤں کے بارے میں۔ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا کہ صحرا گھومنا کتنا مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ پانی کی سخت کمی ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ٹاپ 5 صحراؤں کے بارے میں۔ پہلے نمبر پہ ہے انٹارکٹک صحرا جو 55 لاکھ اسکوائر میل پر مشتمل ہے۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، قطب جنوبی کے آس پاس واقع ہے۔ یہ زمین کا سب سے خشک ہے، ہوادار اور سب سے زیادہ سرد براعظم ہے۔ یہ بھی دوسرے براعظم کے مقابلے میں زمین پر اوسط بلندی ہے۔ انٹارکٹیکا کا پورا حصہ صحرا ہے۔ براعظم کو ہر سال 200 ملی میٹر سے کم بارش ہوتی ہے۔ انٹارکٹیکا میں درجہ حرارت عام طور پر بہت سرد ہوتا ہے اور سردیوں میں درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم ہو سکتا ہے۔ جزوی طور پر ان انتہائی درجہ حرارت اور پانی کی کمی کی وجہ سے انٹارکٹیکا میں مستقل باشندے نہیں ہیں۔ سال کے وقت پر منحصر عارضی رہائشیوں کی تعداد 1000 سے 500 تک کی ہے۔ یہ گروہ بنیادی طور پر سائنسی ممکن اور ان کی مددگار اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ انٹارکٹک صحرا کل 5.5 ملین مربع میل کے رقبے پر ہی متحد ہے۔ برف کے سورج کی روشنی کی وجہ سے انٹارکٹیکا میں سنرن اور وزن کے مسائل پریشانی کے باعث آتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے آرکٹک صحرا جو کہ 54 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے۔ آرکٹک صحرا دنیا کا دوسرا بڑا صحرا ہے جس کی زمین کی سطح تقریباً 5.4 اباٹ ملین مربع میل پر متحد ہے۔ صحرا جزوی طور پر کینیڈا، ڈنمارک، ناروے، روس، سویڈن اور ریاستہائے متحدہ بائحدوں علاقوں کے کچھ حصے اور صوب پر قبضہ کر لیتے ہیں، جن پر ان کی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سرحدی صحرا کی حیثیت سے سردیوں کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک یا اس سے کم ڈگری ہو جاتا ہے۔ صحرا میں تیز ہواؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو برف کو ہلاتی ہے، جو مستقل اور مسلسل برف باری کے وہم پیدا کرتی ہے۔ آرکٹک ماحولیاتی تبدیلیوں کا بہت خطرہ ہے۔ حالیہ برسوں میں علاقے میں سمندری برف کے مقدار میں کمی پر خطرے کی گھنٹی بلندی ہوئی۔ آرکٹک صحرا کے سکڑنا خاص طور پر اس لیے ہے کہ اس کے سطح پانی کی سطح پر سنگین اثر پڑ سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر صحرا صحارا جو کہ 33 لاکھ اسکوائر میل ہے۔ صحرا صحارا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا صحرا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا ہے۔ اس کی سطح کا مرکبہ تقریباً 3.3 اور 0.3 ملین مربع میل پر ہے۔ یہ صحرا شمالی افریقہ کے بیشتر اراضی پر قبضہ ہے، سوائے مغرب کے ذخیرہ علاقوں، اٹلس پہاڑوں اور بحیرہ روم سے ملحقہ ساحلی علاقوں۔ صحرا کے بیشتر حصہ بنجر پتھریلی زمین کے تزئین کی ہے۔ صحرا ایک مرکزی حصہ برابر سوکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں پودوں کے انگ نہیں ہیں۔ صحرا صحارا میں بیشتر ندیاں وقفہ سے یا موسمی ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو صحرا ہے وہ ہے عرب صحرا۔ چوتھے نمبر پر ہے عرب صحرا جو 9 لاکھ مربع میل پر صحرا ہے۔ مغربی ایشیا میں پایا جاتا ہے جہاں یہ زیادہ تر عرب جزیرے کا احاطہ کرتا ہے۔ زمین پر چوتھا سب سے بڑا صحرا ہے۔ یہ تقریباً 9 لاکھ مربع میل کا ایک علاقہ ہے۔ یہ یمن، فرانس، خلیج، عمان، عدن اور عراق میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا مرکز الحالی یا خالی سے ماہی گورا رگڑنا دنیا میں ریت کا سب سے بڑا مسلسل جسم بناتا ہے۔ اس علاقے کا آب و ہوا بہت خشک ہے۔ درجہ حرارت کے درمیان درجہ حرارت خاص طور پر اعلیٰ گرمی کے درمیان
تشریق کے طور پر موسمیاتی رات کے وقت کے لیے ختم ہونے کے لیے سالانہ بارش اوسط پر تقریباً 100 ملی میٹر ہے، لیکن ایک سالانہ سالوں میں سے 30 سے یا 40 ملی میٹر بارش کا اندازہ ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر صحرا ہے گوبی صحرا، جو کہ 5 لاکھ مربع میل کا صحرا ہے۔ مغربی اور شمالی چین کے ساتھ ساتھ جنوبی منگولیا کے حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ کل زمین کے علاقے تقریباً 5 لاکھ مربع میل پر قبضہ کرتا ہے۔ گوبی صحرا کبھی کبھی بارش کے سائی صحرا کہا جاتا ہے، جیسے کہ صحرا کے قربت ہمالیہ کے پہاڑوں کو بارش میں ہی پہاڑوں کو گوبی تک پہنچانے سے بارش کی وجہ سے مانسون ہواؤں کے روکنے کی روک تھام۔ زیادہ تر گوبی کے سطح سینڈی نہیں بلکہ نقاب نگنے پتھر ہیں۔ یہ ایک سردی صحرا ہے اور کبھی کبھار برف اس کے دانتوں پر جمع کرتا ہے۔ تھینک یو ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑی رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اونٹ ٹی وی کے ساتھ۔ تھینک یو۔